السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زمزم ریئیکشن ٹی وی. میں ہوں محمد جاوید اور میرے ساتھ ہیں عبدالسلام. تو آج ہم آپ کو ایک بہت ہی عمدہ اور شاندار ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اور اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو یہ ویڈیو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حسین کی. چلو دیکھتے ہیں، پہلے ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں. Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu-speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet Dr. Israr Ahmed. He was a medical doctor. And I was shocked at his simplicity. The command that he has. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو اگر اس وقت دین اسلام کے دنیا کے کسی سب سے بڑے مبلغ کا نام لیا جائے جو الحمدللہ حیات بھی ہو تو بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے نمبر پر آتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذہانت، ان کا مطالعہ اور شاندار یاداشت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر میں وہ مقام عطا کیا ہے جو بہت کم مبلغین کو حاصل ہوا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیا کیا کہ ان کی زندگی اس طرح سے بدل گئی؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب وہ دعوت و تبلیغ پر اپنی ساری زندگی لگا چکے ہیں تو ان کا گھر بار کیسے چلتا ہے؟ اکثر لوگ بالخصوص غیر مسلم اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ناقد افراد یہ سوالات اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے جس کا عنوان مائی لائف مائی سٹوری یعنی کہ میری زندگی میری کہانی ہے اس سے متعلق تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس اجتماع کے دوران اپنی زندگی کی کہانی بتاتے ہوئے شیخ احمد دیدات کے ساتھ ساتھ اپنے ایک اور بڑے استاد اور دین اسلام کے بہت بڑے مبلغ ڈاکٹر اسرار احمد کا تذکرہ بھی کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لیے پاکستان بھی آئے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2 ایسی نصیحتیں کی تھی جس سے ان کی زندگی بدل کر رہ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میری زندگی پر 2 ہی شخصیات نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے جن سے میں بہت متاثر. پہلے شیخ احمد دیدات اور دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد دنیا بھر میں اردو زبان میں گفتگو کرنے والے ایک بڑے اور جانے مانے مبلغ ہیں میری نظر میں، اور اسی وجہ سے 1991 میں ڈاکٹر اسرار احمد سے ملنے کے لیے پاکستان آ گیا تھا. Who had a great impact on my life, and that was Dr. Israr Ahmed. Dr. Israr Ahmed, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu-speaking orators in the world that I know of. So I traveled all the way to Pakistan in 1991 to meet Dr. Israr Ahmed. He was a medical doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے. وہ مولانا مودودی سے بہت متاثر تھے، پھر انہوں نے تبلیغی جماعت کا بھی حصہ رہے، اور پھر ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی عمر کے آخری حصوں میں تنظیم الاسلام کے نام سے اپنی ایک تنظیم بھی بنائی. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے لاہور گیا. ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات میں پہلی چیز جس نے مجھے متاثر کر کے رکھ دیا وہ ان کی سادگی تھی. ان کی زندگی، طرز رہائش، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بہت سادہ تھا. اور ڈاکٹر اسرار احمد کو اردو زبان میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا جو فن اور اس پر عبور حاصل تھا اس سے میں بہت متاثر ہوا. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد انگریزی زبان میں نہیں کرتے، وہ انگریزی میں بھی خطاب کرتے ہیں، مگر جو ان کی کیسٹس اور بیانات میں نے دیکھے اور ان سے ملاقات کی تو اس کے بعد میں ان سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ساری ویڈیو کیسٹس اسی وقت خرید لی اور اپنے ساتھ لے کر بھارت آ گیا، اور میں نے اپنی ایک ویڈیو کیسٹس کی لائبریری بنا رکھی ہے، وہاں پر انہیں شامل کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے زندگی میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، لیکن 2 ایسی بڑی چیزیں جو بہت اہم ہیں اور میری زندگی پر انہوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. Jamaat Islami went to Tabligh Jamaat, they started their own organization, Tanzim al-Islam. I went to Lahore to meet him, and I was shocked at his simplicity. The command that he has over the Quran, he also speaks in English but mainly in Urdu, and I was impressed by it. So I purchased all his video cassettes and added to the video cassette library. And to cut the story short, I learned many things from him. I'll just mention 2 important things I learned.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد نے 2 بڑی نصیحتیں کی۔ یاد رکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک جب ڈاکٹر اسرار احمد سے ملاقات کے لیے 1991 میں لاہور پاکستان آئے تھے، اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک بہت بڑے اور مشہور مبلغ نہیں مانے جاتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے اور دعوت و تبلیغ کا بھی آغاز کر چکے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت میڈیکل یعنی ڈاکٹری کے شعبے میں انٹرنشپ کر رہے تھے اور وہ بطور ڈاکٹر کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی آگے بڑھا رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مجھے جو پہلی نصیحت کی وہ یہ تھی کہ ایک وقت میں دونوں پیشوں کو ساتھ مت چلاؤ، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو خالصتاً دعوت و تبلیغ ہی کریں، اور اگر آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو صرف ڈاکٹری پر توجہ دیں۔ دونوں شعبوں میں آپ ساتھ میں کام کریں گے تو نہیں ہو پائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہ بھی کہا کہ اگر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، کسی ایک کام پر پورا فوکس کرنا ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، یا تبلیغ یا پھر میڈیکل کے شعبے کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جب میں نے ڈاکٹر اسرار احمد سے کہا کہ میں سرجن بھی بننا چاہتا ہوں اور مبلغ بھی بننا چاہتا ہوں، تو جواب میں انہوں نے مجھے کہا، بیٹے آپ کو ان میں سے 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے انہیں کہا کہ میں نے میڈیکل کے ڈاکٹر کے شعبے کو 7 سال تک تبلیغ کے ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش کی، مگر میں ناکام رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ شیخ احمد دیداد کی گائیڈنس یعنی کہ ان کی رہنمائی اور اس شاندار مشورے کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے ڈاکٹریت چھوڑ دی اور میں میڈیکل کے شعبے سے الگ ہو گیا اور میں فل ٹائم داعی بن گیا اور تبلیغ اسلام کرنے لگا۔ اور دوستو آپ خود جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کے آغاز میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں جو زندہ اور حیات اسلام کے مبلغین ہیں ان میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک بلا شبہ پہلے نمبر پر ہیں، اور آج دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد کے مشورے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ وہ ماشاءاللہ دنیا اور آخرت کا ثواب سمیٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوسری وہ نصیحت بھی بتائی جو ڈاکٹر اسرار احمد نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کی تھی۔ Number one, he told me that I told about my background. I'm a medical doctor. I've just passed. And in 1991, I finished my medical studies and I was doing my internship when we started the organization. In 1991, in 1990, I finished my medical studies. For 1 year, there was internship. And during internship, I had more time, so we started the organization. So I told him, I've just finished my medical studies. I would like to become a surgeon, do my MS, and I'm interested in dawah. So he told me, son, you have to choose between the two. Either you choose your medical practice or dawah. I, being a medical doctor, I practiced for 7 years and tried to do both. I could not. If you want to specialize, choose between the two one thing. Then, after his guidance, I chose to become a da'i. The second thing I learned from him was, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مجھے دوسری نصیحت کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایک کامیاب داعی اور مبلغ بننا چاہتے ہو تو اپنی ذاتی زندگی کی ضروریات کو کم سے کم کر دو، بہت کم، جتنی کم ہو سکے۔ میں نے فوراً سے پوچھا مجھے ایسا کیوں کرنا ہوگا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے جواب میں کہا کہ اگر آپ مہینے کے اپنے تمام تر اخراجات کو بہت کم، بالکل کم سطح پر لے آئیں گے تو آپ سچ کو کھلے دل سے اور آزادی کے ساتھ بول سکیں گے۔ آپ کو کسی اور پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا جو ہر مہینے بعد آپ کو پیسے دیتا ہو، ایک تنخواہ دیتا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس نصیحت پر وہ خود بھی عمل کر رہے تھے۔ میں نے ان کا انسٹیٹیوشن دیکھا، ایک عظیم الشان ادارہ، اتنے بڑی سطح پر کام ہو رہا ہے، لیکن ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی اور حقیقی زندگی اور اپنی رہائش میں وہ بہت سادگی سے رہ رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے بھی اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات کو بہت کم کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر اسرار احمد کو دعا دی اور یاد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اس شخص کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی ذاتی ضروریات کو کم رکھ کر دعوت و تبلیغ کرنے سے میں اب آزاد ہوں اور میں جو چاہوں ڈنکے کی چوٹ پر سچ اور دین حق کی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ کہیں سے میرے پیسے آنا بند ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے الفاظ میں کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی اس دوسری نصیحت پر بھی عمل کیا اور اپنی ذاتی ضروریات
ضروریات کو کم سے کم کر دیا، ماہانہ اخراجات کو کم سے کم کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ میرے اسی فیصلے کی وجہ سے ہوں۔ The second thing I learned from him was, he told me that if you want to become a da'i, see to it that you make your personal needs the minimum. I said, why? He said, if you make your personal need the minimum, with the least amount of monthly requirement, you can speak the truth more easily. You won't have to depend on anyone. You won't have to depend or please someone who's paying your salary. See to it that your needs are the least. And I saw that he had such a big institution, but what a simple man, Dr. Israr Ahmed. May Allah grant him Jannah. And this thing, that not to spend excessively, was one of the cornerstone of my success. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو کی گئی ڈاکٹر اسرار کی یہ 2 نصیحتیں آپ نے جانی۔ آپ اس پوری بات اور تبصرے پر کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اس ویڈیو پر ضرور کامنٹ کیجئے تاکہ آپ کی رائے بھی سامنے آئے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ویڈیو تھی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو ہم کو تو بہت اچھی لگی۔ تو آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کمنٹس کر کے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ڈاکٹر ذاکر نائک کو کی گئی نصیحتیں جو بہت اچھی تھیں۔ دیکھو اسلام کی شان کتنی ہے کہ وہ پہلے اس کے پاس وہ روزگار بھی نہیں تھا۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسلام کی طرف آئے تو انہیں روزگار کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، ان کا روزگار بھی چلتا رہا، اور اب ان کی کتنی عزت ہے پوری دنیا میں، کتنے بڑے مبلغ ہیں اسلام کے۔ تو بہت اچھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اسلام کی طرف رجوع کریں۔ یہ دنیا داری 4 دن کی ہے بس، یہ سب کچھ جو ہم دنیا پہ کر رہے ہیں یہ بھی یہیں پہ رہ جانا، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہی جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اعمال اکٹھے کریں جنت خریدنے کے لیے۔ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں اگر جو انسان پورا اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش انسان پورا اتر جائے گا، وہی آخرت میں جنت کو پا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔